أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربه إن طلقكن قریب ہے اس کا رب اگر وہ تم کو طلاق دے دے أن يبدله أزواجا خيرا منكن یہ کہ اسے تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں مسلمات مؤمنات اسلام والیاں ایمان والیاں قانتات تائبات فرما بردار توبہ کرنے والیاں عابدات سائحات عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں سیبات و ابکارا شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کا واسطہ کسی عام آدمی سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور تمام انبیاء و رسول سے ان کی شان اور عظمت زیادہ ہے تو اگر تم میرے رسول پر دباؤ ڈالو گی اور آپس میں جتھا بندی کر کے ایسے ایسے مشورے کرو گی جو میرے پیغمبر کو پریشان کریں تو یاد رکھو کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اگر میرا نبی تم سب کو طلاق دے دے تو اللہ پاک تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا کر دیں گے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تو اللہ نے بھی کوئی اور بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمائی بلکہ آپ کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ اے میرے نبی جو بیویاں آپ کی زوجیت میں آ چکی ہیں اب یہی دنیا اور آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں اب آپ نے کوئی اور شادی نہیں کرنی وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو متاثر کرے لیکن یہ خواتین جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اختیار دیا کہ اے میری ازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے دنیا کی زیب و زینت چاہیے آ جاؤ میں تمہیں کچھ دیر دلا کر فارغ کر دیتا ہوں اور تمہیں اپنی زوجیت سے فارغ کر دیتا ہوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا لیکن اگر تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند کرو اور آخرت کے گھر کو پسند کرو تو اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے تو سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے نہ ہمیں دنیا کی زینت چاہیے ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر جنت چاہیے تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ وعدہ فرما لیا
کہ اے میرے نبی آپ کی یہ بیویاں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی یہ آپ کی بیویاں ہیں۔ مسلمات اعمال بجا لانے والی، مومنات دل میں پکا یقین رکھنے والی۔ اسلام اعمال کا نام ہے اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ قانتات اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی۔ اللہ کی فرما برداری کا ذکر تو مسلمات میں آ چکا، یہاں قانتات کا معنی ہے اپنے شوہروں کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والی۔ تائبات توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی۔ سیبات و ابکارا، سیب کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا کوئی خاوند رہ چکا ہو۔ صابہ یسوب صوبن کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر واپس آ جانا۔ چونکہ یہ عورت اپنے خاوند سے لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اس لیے اس کو سیب کہا گیا۔ یا تو شوہر کی وفات کی صورت میں وہ واپس آ جاتی ہے یا طلاق کی صورت میں واپس آ جاتی ہے، یا خلا لے کر واپس آ جاتی ہے۔ اب کارا بکرن کی جمع ہے، اور بکرن ہر جنس کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں۔ بکر اس لیے کہا گیا کہ یہ جس حالت میں پیدا ہوئی تھی اسی حالت میں ہیں، یعنی کنواری ہیں، کسی مرد نے ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی، اور یہ پاک دامن کنواری عورتیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سیب سے مراد آسیہ زوجہ فرعون ہے، اور بکر سے مراد سیدہ مریم علیہ السلام ہیں، اور ان دونوں خواتین کی شادی جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی بعید نہیں، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے اور ثبوت چاہیے۔ تو یہ روایت کسی بھی صحیح سند سے چونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت درست نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودها الناس والحجارة، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیے جاتے ہیں۔ فرمایا خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بیوی کی دینی تعلیم و تربیت اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی چرواہا ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں سوال ہوگا کہ کوئی بکری بھوکی کیوں رہی یا کوئی بکری گم کیوں ہوئی۔
تو یہ سوال انسان سے کیا جائے گا کہ تمہارے بچے نمازی کیوں نہ ہوئے اور تم نے انہیں حلال و حرام کا علم کیوں نہ سکھایا اور دین کی بنیادی باتیں انہیں کیوں نہ بتائیں. اور فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ. غلاظ غلیظ کی جمع ہے، غلیظ کی، اس کا معنی ہے سخت دل، بے رحم، پتھر دل. یعنی ان فرشتوں کو کسی شخص کی بری حالت دیکھ کر اس پر رحم نہیں آئے گا. شداد شدید کی جمع ہے، یعنی وہ بڑے ہی طاقت والے مضبوط فرشتے ہوں گے. اور 4 صفتیں جہنم کے فرشتوں کی اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں. ان کا نام ہے زبانیہ. فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. ابو جہل اپنی پارٹی کو بلا لے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. تعداد بھی ان کی اللہ نے بتا دی، علیہا 19 19 فرشتے ہیں جو پوری جہنم کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. اور 4 ان کی صفتیں بیان فرمائیں. ایک تو یہ کہ انہیں رحم نہیں آئے گا، بڑے سخت دل ہوں گے. دوسرا یہ کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی، اتنے زیادہ قوی ہیں کہ ایک ایک فرشتہ اربوں انسانوں کو قابو کرنے میں کامیاب رہے گا. اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا وہ اس حکم کی تنفیذ میں کوتاہی نہیں کرتے. جس طرح حکم دیا جاتا ہے اسی طرح اس کو نافذ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور کوئی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ انہیں جو حکم دیا جائے وہی کام کرتے ہیں. تو فرمایا کافر تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن وہ ایمان والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں جنہوں نے کسی کا حق مارا یا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ نہیں کی، تو ان کو بھی جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا رب کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کی داہنی جانب.
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل فرما دیجئے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ النصح کہتے ہیں خالص سونے کو یا خالص شہد کو، جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ فرمایا ایسی توبہ کرو جو دنیا کے کسی ندامت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور پھر ایسی توبہ ہو کہ دل میں یہ مضبوط ارادہ ہو کہ یا اللہ اب میں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ ایک تو یہ شرط ہے توبہ کی کہ اس پر ندامت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اگر ندامت نہیں اور اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو فوری طور پر چھوڑ دے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر کسی کا مال دبایا ہے یا کسی کا حق مارا ہے یا کسی پر زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے یا اس کا حق اس کو ادا کرے۔ اور فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ پاک قیامت کے دن نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں میں صحابہ بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی کے ازواج بھی شامل ہیں، اور تابعین، تبع تابعین، اور قیامت تک آنے والے مسلمان سب اس میں شامل ہیں۔ انبیاء اور رسول بھی اللہ سے یہ درخواست کرتے گئے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ الشعراء میں مذکور ہے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن ساری مخلوق اکٹھی ہوگی اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، بلکہ اس دن مجھے عزت سے جنت میں داخل کرنا۔ تو پل صراط پر ایمان والوں کو نور ملے گا، اس کی روشنی میں وہ تیزی سے پل صراط کو پار کر جائیں گے، اور وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جس طرح منافقین کا نور بجھ گیا ہے ہمارا نور بجھنے نہ پائے، بلکہ ہمارے جنت میں پہنچنے تک یہ نور ہمارے ساتھ رہے۔ ترجمہ ایک بار، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، قریب ہے اس کا رب اگر وہ تم کو طلاق دے دے، أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، یہ کہ اسے تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات مؤمنات، اسلام والیاں ایمان والیاں، قانتات تائبات، فرما بردار توبہ کرنے والیاں، عابدات سائحات، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، سیبات و ابکارا، شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں،
یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ وقودها الناس والحجارة جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ اس پر فرشتے مقرر ہیں بڑے سخت دل شداد بہت قوت والے لا یعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دیتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا لا تعتذروا اليوم آج کے دن بہانے نہ بناؤ انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں صرف اسی بات کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم قریب ہے تمہارا رب کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کی داہنی جانب یقولون ربنا اتمم لنا نورنا کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل فرما دیجئے واغفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے انک علی کل شیء قدیر یقیناً آپ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.